بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 12 صفحہ نمبر 94 سے۔ مائی گاڈ، اور اس کے چہرے کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ سر، شہوار نے، کسی طرف سے اونچی آواز گونجی تھی۔ انا کو اپنے حواس قابو سے باہر ہوتے محسوس ہوئے۔ شہوار نے تو صرف کتاب ماری تھی، ناک سے بہنے والا خون اور مزید مارو دھاڑ سے چہرہ اور رنگین اور نیلا ہو گیا تھا۔ شیوار نے؟ یوں مین شیوار سکندر نے؟ ایاز اور اس کے ساتھی کینہ توز نظروں سے ہاشم اور لڑکیوں کے نرغے میں نڈھال کرسی پر بیٹھی شیوار کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھیں۔ جی سر۔ شیوار سر اشفاق کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ معاملہ کیا ہے؟ کسی اور پروفیسر نے بھی حصہ لیا۔ براہ راست ہاشم کو دیکھا۔ سر، یہ شیوار کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی تو اس نے راستہ روک لیا۔ ڈرانے دھمکانے کے علاوہ گھٹیا لینگویج یوز کی۔ سر، گالیاں تک دی ہیں اس نے خاصی بدتمیزی بھی کی ہے اس کے ساتھ۔ سر، شیوار نے تو بس اس کے منہ پر بدتمیزی کرنے کی وجہ سے کتاب کھینچ کر ماری ہے۔ میں ہوتا تو اس کی گردن توڑتا، آنکھیں تک نوچ لیتا۔ وہ خاصا جوش میں آ کر کہہ رہا تھا۔ انا نے فوراً شیوار کے یخ سرد ہاتھ تھام لیے۔ انبلیویبل۔ اوہ، سر اشفاق ساری صورتحال سمجھ گئے تھے۔ سر، ساری کینٹین کے سامنے کی صورتحال ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں۔ تم دونوں اپنے اپنے گروپ سمیت چیئرمین صاحب کے آفس میں میرے ساتھ چلو۔ معاملہ مار دھاڑ کا ہے، وہ اب خود ہی ہینڈل کریں گے۔ دونوں ہی مالدار گھرانے کے لڑکے تھے۔ انہوں نے معاملہ خود نمٹانے کے بجائے چیئرمین صاحب کے پاس لے جانا ہی مناسب سمجھا۔ شیوا جو بڑی مشکل سے خود کر قابو پا رہی تھی، انا کے گلے لگتے ہی ایک دم رو دی۔ کیسی ذلت کا سما! وہ اپنی ہی نظر سے گر گئی تھی، کسی سے آنکھیں ملانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ سر کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، باقی مجمع بھی لمحوں میں چھٹ گیا۔ مگر حادثے کے بعد کے اثرات قائم تھے۔ اب اسٹوڈنٹ شیوار کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس نے اپنا سرخ چہرہ اٹھا کر انا کو دیکھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں انا، ابھی اور اسی وقت۔ اس وقت اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مگر ڈرائیور کو تو تم نے 4 بجے کی ٹائمنگ دی ہوئی ہے نا؟ تم یہ موبائل لے کر گھر کال کرو، بلکہ ڈرائیور والے کانٹیکٹ نمبر پر کال کر کے اسے آنے کا کہو۔ میں فوراً گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر اسے تھما دیا۔ شیوار کی حالت واقعی خاصی خراب تھی۔ گھبرا کر انا نے ساتھی لڑکی کو کہا۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا، چہرہ بالکل ہی زرد ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے ہال میں لے آئی تھی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تمہارے ڈرائیور کا نمبر بند ہے۔ کئی بار کال ملانے پر کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے کہا۔ اس نے بھیگتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ رونے کی وجہ سے تو اس کی آنکھیں اور حسین ہو گئی تھی۔ انا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً نظریں چرائی۔ تم شاہزیب انکل والے نمبر پر کال کر لو۔ اس نے کال ملائی تو 1-2 پل کے بعد ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیوار بیٹا، خیریت؟ وہ شیوار کے نمبر سے کال دے کر یہی سمجھے تھے کہ شیوار ہے۔ انکل، میں شیوار کی دوست ہوں۔ کالج میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ گھر آنا چاہ رہی ہے۔ ڈرائیور کا نمبر بند تھا، پلیز فوراً کسی کو لینے بھیجیں۔ اس نے آرام سے صورتحال بتائی۔ کال بند کر کے اس نے بہت محبت سے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ چیئرمین صاحب نے اسے بھی بلوایا تھا، مگر اس قدر ذلت کے بعد وہ اب کسی اور کا مزید سامنا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سر اشفاق سے منع کر دیا۔ کچھ اس کی حالت بھی ایسی ہو رہی تھی کہ انہوں نے پھر دوبارہ نہیں کہا تھا۔ آج یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے حواس پہلے ہی ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ شاہزیب انکل کو وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ شیوار کے بجائے کسی اور لڑکی کا پیغام سن کر وہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آفس میں تھے، ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے، مگر شیوار کے نمبر سے آنے والی کال سن کر وہ فوراً سب ملتوی کر کے خود ہی کالج چلے آئے۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر انہوں نے شیوار کے نمبر پر کال کی۔ میں کالج کے گیٹ پر ہوں۔ شیوار کے بجائے پھر دوسری آواز سن کر وہ اب حقیقتاً متفکر ہوئے۔ ان کا جی چاہا وہ سیدھا کالج کے اندر چلے جائیں۔ کالج کے چیئرمین صاحب کون سا ان کے لیے اجنبی تھے؟ کسی زمانے میں وہ خاصے اچھے دوست رہ چکے تھے۔
وہ تو قسمت انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں لے گئی تھی اور وہ ایڈمنسٹریشن میں آ گئے۔ بہرحال ایف ایس سی دونوں نے ایک ہی کالج سے کیا تھا مگر دوستی برقرار تھی۔ میں چیئرمین صاحب کے آفس میں آ رہا ہوں، آپ شیوار کو ادھر ہی لے آئیں۔ نہیں انکل، ہم بس گیٹ پر ہی پہنچ رہے ہیں، آپ ادھر ہی ٹھہریں۔ اجلت میں کہہ کر اس لڑکی نے کال بند کر دی تھی۔ وہ پریشانی سے وہیں رک کے نہ جانے کیا مسئلہ ہوا تھا کہ اس کا سیل بھی کسی اور کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسی خراب طبیعت بھلا کیوں کر اور کیسے ہو سکتی ہے؟ شیوار کا صبح صبح کا روشن تازہ چہرہ ان کے ذہن میں جھلملانے لگا۔ 2 منٹ بعد شیوار کسی لڑکی کے بازو کے ہزار میں گیٹ سے نکلتی دکھائی دی تو وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے ایک دم اسے اپنے محبت بھرے ہزار میں سمیٹ لیا۔ وہ ان کے ساتھ لگ کر ایک بار پھر سسک اٹھی، یوں لگا ایک دم کڑی دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو جیسے۔ شیوار، انکل پریشان ہو رہے ہیں، پلیز کنٹرول یور سیلف۔ انا کی آواز پر اس نے بمشکل اپنی جذباتیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ انا نے اس کا بیگ اور دیگر اشیاء بھی سمیٹ لی۔ کیا بات ہوئی ہے بیٹا؟ یہ تو بالکل بے سود سی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا بالکل ڈھیلا ڈھالا بے جان وجود جو بمشکل حواس میں تھا دیکھ کر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے انا کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ بس یوں ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بی پی لو لگ رہا ہے مجھے۔ پتہ نہیں شیوار ان لوگوں کو بتاتی بھی ہے کہ نہیں، سو وہ ٹال گئی تھی۔ شیوار کچھ بھی بتاتی وہ اس کا مسئلہ تھا مگر وہ اپنی طرف سے اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کب سے ہے اس کی طبیعت خراب؟ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بٹھاتے انہوں نے پوچھا تو انا نے شیوار کا بیگ اور دیگر اشیاء انہیں تھمائیں۔ بس کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ بس گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ان کی تشویش کم کرنا چاہی مگر ان کے چہرے پر چھائی پریشانی ہنوز برقرار تھی۔ زیادہ خراب ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر جاتا ہوں۔ انہوں نے شیوار کی طرف بھی دیکھا۔ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے، لرزیدہ لہجے میں شیوار گویا ہوئی تھی۔ اوکے بیٹا، آپ نے اس کا خیال رکھا، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے اسے تھینکس کہتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ اندر کی طرف بڑھ آئی۔ ہال میں آئی تو آنسا اور دیگر لڑکیاں وہیں براجمان تھی۔ چلی گئی شیوار؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آج جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ شیوار جیسی حساس لڑکی اس سارے واقعے سے کس قدر متاثر ہوئی ہوگی۔ جس طرح لمحہ بلمحہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے تشویش ہوئی کہ کہیں وہ گھر جانے تک بالکل ہاتھ پیر نہ چھوڑ بیٹھے۔ ویسے آج جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹتے اس کے لہجے میں بڑی فکر مندی تھی۔ یہ تو ہمارا خیال ہے نا، مگر جس طرح ایک لمبے عرصے سے وہ شیوار جیسی محتاط لڑکی کا ضبط آزما رہا تھا، اگر ہمارے جیسی عام سی لڑکی ہوتی تو کب کی یہ سچویشن کریٹ کر چکی ہوتی۔ حوصلہ ہے شیوار کا جو اس سارے معاملے کے دوران بھی مکمل حواس میں تھی۔ آنسا نے خیال آرائی کی تھی، اس نے خاموشی سے بس اسے دیکھا۔ اسے لینے کون آیا ہے؟ اس کے انکل آئے تھے، وہ کسی گاؤں سے بلونگ کرتی ہے، یہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہ رہی ہے۔ ہائے، پھر تو واقعی یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ ویسے اس کے انکل نے پوچھا نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے؟ آنسا کو ایک اور فکر ہوئی۔ پوچھ رہے تھے، میں نے ٹال دیا ہے۔ نہ جانے شیوار ان لوگوں سے معاملہ ڈسکس کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں، خواہ خواہ معاملہ بگڑتا۔ کسی کے ہاں رہ رہی ہے، ایک اور پریشانی کھڑی ہو جاتی اس کے لیے۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ ویسے چیئرمین صاحب کے پاس معاملہ پہنچا ہے، ہاشم اینڈ گروپ یوں راہ چلتوں پر حملہ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک عرصے کا ساتھ ہے، یقیناً معاملہ طویل ہوگا۔ چیئرمین صاحب شیوار سے ضرور بات کریں گے۔ آنسا کی ساتھی نے بھی حصہ لیا۔ اللہ کرے سب خیریت رہے۔ یہ آج ایسے لوگ زمین پر بوجھ ہیں، کالج کی شاید ہی کوئی لڑائی ہو، کوئی لڑکی بھی ہو جو اس کی ستائی ہوئی نہ ہو۔ اچھا ہے، اس سے سوال جواب ہونے چاہیے۔ مجھ سے اگر کوئی مشورہ مانگے تو میں صاف کہوں گی کہ اسے کالج سے نکال باہر کریں۔ اگر سر نے اسے ریلیف دینے کی کوشش کی تو ہاشم لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایاز نے ان لوگوں پر حملہ کر کے خود اپنے ساتھ دشمنی نبھائی ہے۔ وہ جدی پشتی جاگیردار گھرانے کا لڑکا ہے، ان کے ہاں تو دشمنیاں ایسے نبھائی جاتی ہیں جیسے محبوبہ سے دوستیاں۔ آنسا کی مثال ایسی تھی کہ ایسے ماحول و گفتگو میں بھی انا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کیا مثال ہوئی بھلا؟ آنسا کی فرینڈ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ جھیم گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ان کی دشمنیاں بڑی لمبی چلتی ہیں۔ ایاز اس کے ساتھ پنگا لے کر ساری عمر پچھتائے گا، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ بڑا علم ہے تمہیں ہاشم کے بیک گراؤنڈ کا، خیر ہے نا؟ اس کی دوست نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو اس نے فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ بالکل خیر ہے، تم لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ ہاشم میرا چچا زاد ہے، بالکل سگا۔
وہ دھماکہ کر کے کتابیں اٹھا کر مسکراتے ہوئے اپنی دوستوں کی حیرت کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے واقعی، انا ان کی باتوں سے کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ اسے لگ رہا تھا مسلسل ایک ہی واقعے کو سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہے بس۔ کیسی بے وفا بے مروت لڑکی ہو تم، اتنا عرصہ تم ہمارے ساتھ تھی اور تم نے منہ سے بھانپ تک نہیں نکالی۔ اس کی فرینڈ آستین چڑھا کر اس پر چڑھ دوڑی تھی، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے والد محترم کی اپنے بھائی صاحب سے برسوں سے چپکلش چلی آ رہی ہے۔ اس سال ہی دونوں طرف سے بھائی چارے کی فضا دوبارہ قائم ہونے کے اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی ایک کڑی ہاشم کے ساتھ میری بات ٹہرانے کا فیصلہ ہے۔ اللہ، تم اتنا کچھ ہم سے چھپا کے بیٹھی رہی، آج تک ہم سے ایک لفظ نہ کہا۔ ہم تمہیں اس طرح معاف کرنے والی نہیں ہیں۔ تم لوگوں کو بتانے کا مطلب تھا کہ تم لوگ پورے کالج میں ڈھنڈورا پیٹ دیتی، اب بھی بتانے کا مطلب صرف پوزیشن کلیئر کرنا ہے۔ ابھی مجھے ایگزامز تک اسی کالج میں گزارا کرنا ہے، اس لیے تم لوگ اپنی زبانیں بند رکھو گی۔ خواہ ٹریٹ لیے بغیر تو ہم ٹلیں گی نہیں، اس کی دوستوں نے روپ ڈالا۔ اوکے، ایاز اور ہاشم والا معاملہ کلیئر ہو جانے تو پھر زبردست ٹریٹ دوں گی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ لگتا ہے اس سارے ہنگامے کی وجہ سے باقی پیریڈز اب نہیں ہوں گے، ویسے بھی کل جمعہ ہاف ڈے ہوگا، آج کا دن بھی ضائع ہو گیا۔ نجمہ اطلاع دے کر گئی ہے کہ تمام ٹیچرز اینڈ پروفیسرز کی چیئرمین صاحب کے ساتھ فوری میٹنگ ہے، جس کا ایجنڈا ہاشم اینڈ ایاز والا قصہ ہے، اور نجمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی پروفیسر اور دیگر لوگوں سمیت میٹنگ روم میں لے جائیں گے۔ آنسا کی دوست سائکا نے بھی بتایا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے اب یہ قصہ کیا کروٹ بدلتا ہے، اسے رہ رہ کر شیوار کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ روشنی کو ساتھ لے کر شیوار کی طرف جائے گی۔ ایک دفعہ اس نے شیوار سے اس کا مکمل ایڈریس لیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے اپنے اعصاب کو ریلیکس کرتے وہ آنسا وغیرہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ گھر آ کر انہوں نے گاڑی روکی تو تشویش بھری نظروں سے بیک ویو مرر سے شیوار کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سارا راستہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے خاموش رہی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار پریشان ہو کر پکارا بھی تھا، مگر اس کی جانب سے جواب تو ایک طرف جنبش تک نہیں ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ واک کرتے پچھلی سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول کر اندر کی طرف جھکتے اسے پکارا، شیوار، شیوار بیٹا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ مکمل طور پر بے سود تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے باہر نکالتے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہائے صاحب جی، بی بی جنو کی ہویا؟ رخشندہ باہر ہی تھی، ایک دم شور مچانے لگی۔ وہ ارد گرد دیکھے بغیر اندر بڑھے تھے۔ بیگم صاحبہ کو بھیجو، جلدی کرو۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے انہوں نے رخشندہ سے کہا، پر گھر میں تو کوئی بھی نہیں بڑی بیگم صاحبہ، تے لائبہ بی بی کسی عزیز دے گئے ہوئے نہیں، عادلہ بھابی تے کل دے اپنے میکے گئے ہوئے نہیں۔ اپنے کمرے میں لا کر انہوں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ تم اس کو دیکھو، بلکہ پانی لے کر آؤ، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ انہوں نے اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تو رخشندہ نے فوراً سائڈ پر پڑا گلاس اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا۔ پانی لا کر اس نے گلاس شاہزیب صاحب کو تھمایا۔ انہوں نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے، ناک دبائی، ہاتھ پیر رخشندہ مسل رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ اف، ان کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا۔ صاحب جی، بی بی جنو کی ہویا سی؟ وہ اٹھ کر جیب سے موبائل نکال کر کال ملانے لگے۔ رخشندہ شیوار کو اس طرح دیکھ کر اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں زبیری، میں شاہزیب بول رہا ہوں، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ نہیں، گھر پر ہوں، فٹافٹ پہنچو۔ نہیں، تمہاری بھابھی تو ٹھیک ہے، شیوار بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں، بے ہوش ہے، میں تمہاری آنے تک کوشش کرتا ہوں۔ رخشندہ دل جمی سے اس کو ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ انہوں نے شیوار پر ایک نگاہ ڈال کر پھر نمبر ملائے تھے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ میں گھر پر ہوں، اپنی امی کو لے کر فوراً گھر آؤ، شیوار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باقی تفصیل گھر آ کر معلوم کر لینا۔ وہ پھر شیوار کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی نبض رک رک کر چل رہی تھی۔ ایک کراہ کے ساتھ اس کی مسلسل بے ہوشی ٹوٹی تھی، مگر حواس میں وہ پھر بھی نہیں تھی۔ کراہ کے بعد اس کی طرف سے پھر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر زبیری تھوڑی دیر میں پہنچ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے اس کی ہارٹ بیٹ اور نبض چیک کرنے کے بعد اسے ایک انجیکشن لگایا۔ بچی کے اعصاب پر خاصا برڈن ہے، ہارٹ بیٹ اور نبض سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے دل و دماغ 7 قسم کے صدمے پر ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، صبح صبح کالج گئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، خدا نہ خواستہ گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ پریشان ہو۔ کالج میں ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کسی دوست نے مجھے اس کے نمبر سے کال کی، میں فوراً جا کر لے آیا، تب سے اب تک یہ بے ہوش ہے۔ اوہ، وہ پھر شیوار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسے تھوڑی کوشش کے بعد ہوش تو آ گیا تھا، مگر اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ڈاکٹر زبیری نے اسے انجیکشن لگا کر پھر سلا دیا۔
ٹھیک ہو جائے گی، چند گھنٹے سے آرام کرنے دے، ڈسٹرب نہ کریں، جب اٹھے تو بار بار پوچھ کر پریشان نہ کریں، آرام اور سہولت سے پوچھئے گا کہ کیوں پریشان ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے انہوں نے شاہ زیب علی صاحب کو بھی تسلی دی تھی جو مسلسل ٹینشن کا شکار تھے۔ انہوں نے ہنکار بھری۔ تبھی گاڑی رکنے اور پھر 2 منٹ بعد افشاں، لائبہ اور مہرالنساء بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو سرسری سلام کرتے ہوئے وہ فوراً بستر کی طرف لپکی تھی۔ سوتی ہوئی شیوار کو دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ کیا ہوا اسے؟ یہ کیوں ایسے لیٹی ہوئی ہے؟ ٹیک اٹ ایزی بھابی، یہ بالکل ٹھیک ہے، بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے بی پی کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا ہے، اب اس کے حساب نارمل ہو رہے ہیں، نیند میں ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد بیدار ہو جائے گی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ ڈاکٹر زبیری نے مہرالنساء بیگم کو بھرپور تسلی دی تھی۔ شکر ہے مولا کا، لائبہ نے بتایا تو میں سن کر ہی پریشان ہو گئی، مگر یہ تو کالج گئی تھی نا، آپ کو کہاں مل گئی؟ اب کہ انہوں نے حواس بحال کرتے صورتحال سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈرائیور کو تم لوگ لے کر گئی ہوئی تھی، مجھے اس نے کال کی تو میں لینے گیا تھا۔ لائبہ بابی بھی پرتشویش نظروں سے آنکھیں بند کیے لیٹی شیوار کو دیکھ رہی تھی۔ مگر اس کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ لائبہ بھابی نے شاہ زیب علی صاحب کو دیکھا۔ بی پی لو ہے، اسی وجہ سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ کرسی پر ٹکتے ڈاکٹر زبیری نے سہولت سے کہا تھا۔ ہاں، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی۔ آج کی لڑکیوں میں یہ اتنی سی تو جان ہے، بی پی تو خود لو ہونا ہے، اوپر سے اتنی مشکل پڑھائی، سارا دن موٹی موٹی کتابوں کو چاٹنے اور اسپتال کے چکر لگاتے، یہ حالت تو ہونی ہی ہے نا۔ مہرالنساء بیگم نے فوراً نتیجہ نکالا تھا۔ شاہ زیب علی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، انہوں نے خود کو تسلی دی۔ وہ اپنے کمرے میں الماری میں سر دیے چیزوں کی ترتیب درست کر رہی تھی جب انا نے اندر جھانکا۔ روشنی، فارغ ہو؟ روشنی نے سر اٹھا کر انا کو دیکھا۔ الماری درست کر رہی ہوں، کیوں خیریت؟ میری ایک دوست ہے نا شیوار، جس کا ذکر میں اکثر کرتی ہوں، وہ اندر چلی آئی تھی۔ ہاں تو؟ اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، کالج سے گھر چلی گئی تھی، میرے ساتھ اس کے ہاں چلو گی؟ روشنی نے الماری سے چیزیں نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی؟ مغرب ہونے والی ہے، پھوپھو گھر آ جائیں تب تک میں بھی الماری درست کر لوں۔ ویسے جائیں گے کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تم یہ چیزیں رہنے دو نا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لیتی ہوں، ابھی مغرب میں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی نکلیں گے تو جلدی واپسی ہو جائے گی، میں اس کو فون کر دیتی ہوں۔ تم ان کو کال کر کے پہلے پرمیشن لے لو، میں اتنی دیر میں یہ سب اندر رکھتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، ماما کو کال کر کے شیوار کا بتا کر اس نے اجازت لی تو انہوں نے کئی ہدایات کے بعد اجازت دے دی تھی۔ دونوں تیار ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ منصور خان کو ایڈریس دے کر اس کو چلنے کا کہا۔ وہ پہلی بار شیوار کے گھر جا رہی تھی، رستے میں اس نے پھولوں کا بوکے لے لیا۔ ایڈریس تو آسان تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت پرشکوہ عمارت کے سامنے روکی تھی۔ شاہ زیب پیلس کے الفاظ کی تختی سامنے لگی دیکھ کر انا اور روشنی باہر نکل آئی تھی۔ ایک گارڈ گیٹ پر تھا۔ تم ماما کو پک کر لینا، 1 گھنٹے بعد ہمیں لینے آ جانا۔ منصور خان کو رخصت کرتے وہ گیٹ کی طرف لپکی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گارڈ پوچھ رہا تھا۔ اندر پیغام بھیج دیں شیوار سکندر کو کہ انا آئی ہے۔ اس نے انٹرکام سے اندر اطلاع دی۔ انٹرکام پر انہیں اندر بھیج دینے کی اجازت مل گئی۔ اسے اس انویسٹیگیشن پر بڑی خوف سی ہوئی۔ روشنی اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ دونوں گارڈز کی معیت میں اندر چلی آئی تھیں۔ یہ پرشکوہ عمارت باہر سے جس قدر خوبصورت تھی، اندر سے اس سے بڑھ کر تھی۔ زبردست، بہت پیارا گھر ہے۔ لان کو دیکھتے ہوئے روشنی بے اختیار ہوئی۔ داخلی دروازے پر انہیں ایک باوقار خاتون کھڑی مل گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ مہمان ہے، گارڈ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ السلام علیکم۔ خاتون کو دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بڑی شفقت سے جواب دیا۔ رک کیوں گئی بیٹا، آؤ۔ 2 سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں اوپر آئیں تو انہوں نے دونوں کو محبت سے گلے لگایا۔ انا نے انہیں بکے تھما دیا۔ ان کے ساتھ وہ اندر بڑھ گئی تھی۔ اندر سے بھی گھر کیا تھا، واقعی پیلس تھا۔ دونوں ستائشی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھ آئیں۔ شیوار تمہارا ذکر اکثر کرتی رہتی ہے، میں تو اسے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تمہیں گھر بلائے۔ ساتھ چلتے وہ کہہ رہی تھیں۔ آپ مہرالنساء آنٹی ہیں نا؟ انا نے اندازہ لگایا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، صبح اچھی بھلی کالج گئی تھی، کالج میں ہی طبیعت خراب ہوئی، تمہارے انکل لینے گئے تو رستے میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی،
سب گھر والوں کو اس نے پریشان کر دیا. کچھ دیر پہلے ہی اٹھی ہے تو لائبہ اسے زبردستی بیلا پھسلا کر کچھ کھلا رہی ہے. انہوں نے تفصیل بتائی تھی. انا گمسم رہ گئی. اس حساس سی پاگل لڑکی نے اس قدر اثر لیا تھا اس سارے واقعے کا. رہ رہ کر شیوار کا زرد چہرہ سامنے آ رہا تھا. آنٹی کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی. بھابھی پلیز ضد نہ کریں, کچھ بھی نہیں نکلا جا رہا, سچی ابھی کیا ہو گئی تو سب اگل دوں گی. بیچاری میں وہ لائبہ کا ہاتھ پیچھے ہٹا رہی تھی جو زبردستی اسے سوپ پلا رہی تھی. تھوڑا سا لے لو نا, بی پی بھی اسی لیے لو ہوا ہے کہ تم نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا, وہ بہلا رہی تھی. السلام علیکم. انا کی آواز پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ آنسو بھی سمٹ آئے. وعلیکم السلام. اس کے چہرے پر ایک پل کو روشنی ہوئی تھی. اس نے کمبل ہٹا کر اٹھنا چاہا مگر کمزوری اس قدر تھی کہ اٹھا نہیں گیا. لائبہ بابی پیچھے ہٹ گئی تھی. انا فوراً جھک کر اس کے گلے لگ گئی. شیوار کو لگا جیسے سلگتے صحرا میں وہ ایک دم گھنے سائے تلے آ گئی ہو. اس کے آنسو بہ نکلے اور بے اختیار بہتے چلے گئے. ارے بس چپ کرو, کچھ نہیں ہوا. اتنی سی طبیعت تو خراب ہوئی ہے, میں تو تمہاری عیادت کو آئی ہوں. اسے خود سے جدا کر کے آنسو صاف کرتے اس نے دلاسا سا دیا تو دوپٹے سے ناک رگڑتے اس نے انا کے ساتھ آنے والی دوسری لڑکی کو بھی دیکھا. اس پر ایک نظر ڈال کر وہ چونک گئی. اسے لگا روشنی میں اسے کسی اور چہرے کی شباہت دکھائی دی ہے. اس نے سوالیہ نظروں سے انا کو دیکھا تھا. انا نے مسکرا کر روشنی کو دیکھا. یہ روشانے ہیں. اوہ واقعی, السلام علیکم. انا ایک طرف ہٹی تو روشنی اس کے نزدیک بیٹھ گئی. شیوار کو دیکھ کر روشنی کو بھی عجیب سا احساس ہوا تھا. بل پے کرنے کے بعد دونوں باہر آ گئے تھے. گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی سوچ کی ڈور اسی ایک مسئلے میں الجھی ہوئی تھی. اگر فرض کیا کہ آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگ گئی ہو, ایز اے لائف پارٹنر پسند آ جائے, تو پھر خدا کو مانو لڑکی, ابھی مجھ پر اتنا برا وقت نہیں آیا اور نہ ہی میری عقل گھاس چرنے گئی ہے. اور جو پسند کرتے ہیں کیا ان سب کی عقل گھاس چرنے گئی ہوتی ہے؟ اس نے فوراً برا مانا تھا. خیر ایسا بھی تو میں نے قطعی نہیں کہا. آخر بابا کس مرض کی دوا ہے, یہ ان کا ہیڈیک ہے, ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ خود ہی دیکھ لیں گے. میں کیوں اپنی انرجی ویسٹ کروں. گاڑی ڈرائیو کرتے کندھے اچکا کر خود کو مطمئن کرنے کا خاصا دلکش انداز تھا. وہ دیکھے گئی. آپ کا دل نہیں چاہتا؟ اس کا لہجہ بوجھل سا ہو گیا. قطعی نہیں, صاف جواب تھا. وہ حیرت زدہ ہوئی. کیوں؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کی لائف میں کبھی ایسا ایونٹ نہ آیا ہو. اتنی دلکش زبردست اٹریکٹیو پرسنالٹی رکھتے ہو اور کبھی کسی چھوٹے موٹے فلرٹ کی بھی جگہ نہ رہی ہو. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ پہلی بار کچھ چونک کر ولید نے اس کی طرف دیکھا. وہ متوجہ تھی. ولید کی گہری آنکھوں کی بے پناہ چمک محسوس کرتے وہ فوراً سر جھکا گئی. اتنی بحث کس سلسلے میں, اور تم سننا کیا چاہتی ہو؟ مسلسل ایک ہی ٹاپک پر اسے جمے مسلسل بحث کرتے دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گیا تھا. انا وقار احمد ایک دم گھبرا گئی. بس یوں ہی, وہ منمنائی. خیر یوں ہی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنی دلچسپی کس لیے بھلا؟ اگر کوئی ایسی دلکش واردات ہوئی بھی تو وہ بہرحال میری اپنی ذات تک ہی محدود ہوگی. چھوٹا موٹا فلرٹ تو ایک طرف, کوئی جاندار لمبا چوڑا افیئر بھی ہو تو اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہوگا. تم اس سارے معاملے میں اس قدر سنجیدگی سے دلچسپی کیوں لے رہی ہو آخر؟ اوف, غلطی ہوگی وہ بھی بڑی سنگین قسم کی جو آپ سے پوچھ لیا. بات ہی پکڑ لی آپ نے. نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں. زبردستی تھوڑی ہے. اس نے خاصا برا مان کر منہ پھلایا. اس کو یوں منہ پھلاتے دیکھ کر ولید بے اختیار ہنس دیا. کبھی کبھار تو تم بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو. ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پکڑے وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی. آپ نے جو بڑے دادا اباؤں والا مزاج اختیار کر لیے وہی کافی ہے. کافی پل بعد سنبھل کر جواب دیا. شادی کی شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ اس نے فوراً موضوع بدل دیا تھا, جسے صاف محسوس کرتے انا کا لہجہ خود بخود سنجیدہ ہو گیا. بس ہو رہی ہے, ماما روشنی تو کر ہی رہی ہے نا. اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا تھا. ولید اسے باہر کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر خود بھی چپ رہا. کبھی کبھار اس شخص کا یہ سنجیدہ بڑے اباؤں والا انداز اسے بڑا ہرٹ کرتا تھا اور خود بخود اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی, اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا. آنکھوں کی نمی کو غیر محسوس انداز میں چادر کے پلو سے صاف کیا. پتہ نہیں یہ شخص ہی اتنا کم فہم, یا میں ہی پاگل ہوں. وہ خود سے ہی ناراض ہو چکی تھی. اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اس شخص سے کچھ بھی نہیں پوچھنے کی غلطی کرے گی,
اور نہ ہی اسے اتنی اہمیت دے گی۔ اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتے اس نے خود سے عہد لیا۔ وعلیکم السلام۔ شیوار بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے بہت شوق تھا شیوار آپ سے ملنے کا، انا نے اتنی تعریفیں کر رکھی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ روشنی نے بے پناہ محبت و اپنائیت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ دبائے۔ مہرون نساء اور لائبہ مسکراتی نگاہوں سے تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھابی، یہ انا ہے اور یہ روشنی، انا کی کزن روشانے نام ہے ان کا۔ لائبہ بھابی نے تعارف کرانے پر دونوں نے اٹھ کر پردن پردن ان کو گلے لگایا۔ شیوار بھی بہت ذکر کرتی ہے آپ لوگوں کا، بہت خوشی ہوئی آپ دونوں سے مل کر، بھابی نے اختلافاً کہا۔ یہ انا بیٹی تمہارے لیے لائی ہے شیوار۔ مہرون نساء آنٹی نے ہاتھوں میں تھاما بوکے اس کی گود میں رکھ دیا۔ تازہ سرخ گلابوں کو دیکھ کر اس نے بڑی ممنوع اور مجروح نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ روشنی نے بغور شیوار کو دیکھا۔ وہ اسے حزن و غم میں ڈوبا نہایت خوبصورتی اور دلکشی سے تراشا ایک کانچ کا مجسمہ لگی جو ذرا سی ٹھیس پہ ٹوٹ سکتا ہو۔ دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے کالے گھنے بالوں کی چوٹیا پر اس کی نگاہ پڑی۔ انا کی زبان سے وہ اس کے حسن کے قصیدے سن چکی تھی، مگر اسے لگا وہ سب تو بہت کم تھا۔ وہ حقیقتاً بہت حسین تھی۔ عجیب سی کشش تھی اس کے وجود میں، بے پناہ مقناطیسیت۔ اسے اپنا دل لوہے کا ٹکڑا محسوس ہوا جو اس لڑکی کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ بھابی سوپ والا باؤل تھامے باہر نکل گئی۔ مہرون نساء بیگم بھی انہیں بے تکلفی سے بیٹھنے کا کہتے مغرب کی نماز پڑھنے نکل گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں یار، یہ سب کچھ نیا تو نہیں؟ ٹھیک ہے جو بھی آج ہوا یہ بہت زیادہ ہے، مگر تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ تمہارے انکل نے تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ پوچھی اور میں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ پریشان ضرور ہو گئے تھے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی اس کے دونوں ہاتھ تھامے محبت سے کہہ رہی تھی، جبکہ روشنی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے زمانے کا گندا بدباطن شخص میرے چہرے پر مل گیا ہے۔ مر جانے کو جی چاہ رہا ہے، ایسی ذلت اور رسوائی، مائی گاڈ۔ وہ پھر بری طرح رو دی۔ روشنی بڑی حیرانگی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائی۔ میں نے ہمیشہ سر اٹھا کر زندگی گزاری ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھا، اور آج میری ذات سے متعلق پورے کالج نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے جس کا تصور میں مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ جی چاہتا ہے کہ ابھی موت آ جائے۔ نہ جانے چیئرمین صاحب اب اس واقعے کو کس طرح لیتے ہیں۔ وہ انکل کے دوست ہیں، اگر بات بڑھ گئی تو انکل تک بھی پہنچ جائے گی اور میں اپنی نظروں سے ہی گر جاؤں گی۔ اس کا تراشا وجود اب پھر سرسکیوں سے لرزیدہ تھا، کسی بید مجنو کی شاخ کی مانند ہچکولے کھاتا۔ خوبصورت دلکش چہرے پر زردیاں سمٹ آئی۔ اس کا ڈپریشن پھر انتہا کو بڑھنے لگا۔ انا نے فوراً سہم کر اسے تھاما۔ شیوار پلیز کنٹرول یور سیلف، آنٹی یا کوئی اور آ جائے گا، تمہیں یوں روتے دیکھ کر ان پر کیا بیتے گی بھلا؟ اس نے اسے جذباتی کیفیت سے نکالنے کے لیے کہا۔ اپنے ساتھ لگا کر مزید کچھ کہے بغیر اسے تسلی آمیز محبت کا اظہار کرتی رہی۔ تم لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت اب بھی بہتر نہیں لگ رہی، بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آگ کی طرح تپ رہی ہو تم۔ اسے محبت سے خود سے جدا کرتے بستر پر لٹا دیا۔ تبھی بھابی چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ رخشندہ کے ہمراہ چلی آئیں۔ اچھا تم جاؤ، چائے میں خود بنا لوں گی۔ رخشندہ ٹرالی رکھ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے چائے بنا کر دونوں کو کپ تھمائے۔ شیوار چائے پیو گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کیے شیوار سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پی لو، برف ہوتے حساب کے لیے چائے بہت سود مند رہتی ہے، تمہیں افاقہ ہوگا، انا نے کہا اور پھر بھابی کو چائے بنانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کپ بنا کر اسے تھما دیا۔ انا نے کپ لے کر شیوار کو دیکھا جو آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پی لو، شاباش۔ وہ خاموشی سے مہر بلب تھی، پھر ذرا سا اٹھ کر کپ تھام لیا۔ کمرہ تو بہت پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تم نے شیوار۔ چائے پیتے دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہوتے انا نے اطراف کا بھی بھرپور جائزہ لیا تھا۔ یہ ہماری ماں جی کا کمرہ ہے، شیوار کا کمرہ تو دوسرا ہے، بھابی خود بھی چائے پیتے بتا رہی تھی۔ او ویری نائس۔ روشنی کی نگاہوں میں توصیف تھی۔ آپ روشنی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ اپنے بارے میں ہی بتائیں۔ بھابی کے سوال پر شیوار نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ میں انا کے ماموں کی بیٹی ہوں، ہم 2 بہن بھائی ہیں، ولید بھائی مجھ سے بڑے ہیں، ہماری والدہ کا انتقال بہت کم عمری میں ہی ہو گیا تھا، بقول بابا کے تب میں 2 سال کی تھی، اپنی ساری لائف میں نے امریکہ میں گزاری، بابا 2 سال پہلے پاکستان شفٹ ہوئے جبکہ ہم اب کچھ عرصہ قبل ہی آئے ہیں۔ بھائی نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیا اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسی فیلڈ میں کئی طرح کے کورسز بھی کیے۔
اس کے علاوہ وہ وہاں جاب بھی کر چکے ہیں، جبکہ میں نے لاء پڑھا ہے۔ ایجوکیشن کی وجہ سے ہم وہاں رکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی اور ڈگری ملی، بھائی نے تمام کورسز ترک کیے اور جاب چھوڑ کر ہم پاکستان آ گئے۔ اب یہاں بھائی اور بابا دونوں انا کے پاپا کے ساتھ مل کر بزنس کر رہے ہیں۔ بابا نے کئی سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی، جبکہ باقاعدہ شمولیت اب بھائی کی آمد کے بعد اختیار کی۔ اس نے اپنے متعلق مکمل تفصیل سے بتایا۔ زبردست۔ تبھی مہرونسا بیگم بھی نماز پڑھ کر آ چکی تھی، ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور باتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ چل نکلا تھا، جس پر انا شرارت سے کہنے لگی، ان محترمہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ عنقریب ہمارے اکلوتے بھائی احسن کی دلہن بننے والی ہیں اور اگلے ماہ شادی ہو رہی ہے۔ انا نے شرارتی نگاہوں سے روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح چیم گئی۔ شیوار کو اس کا یہ شرماتا روپ بڑا دلکش لگا تھا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 12 صفحہ نمبر 102 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 13 پہ سماعت فرمائیں۔